عرش کا مولا عرش کا مولا عرش کا مولا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے دا اسٹوری آف معراج. جی ہاں، وہ مبارک دن جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا تحفہ دیا گیا، اور یوں سمجھیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا کہ جو کسی نبی کو نہیں دیا گیا. انشاءاللہ اس حوالے سے پروگرام لے کر آئے ہیں دا اسٹوری آف معراج. معراج شریف کے حوالے سے اچھی باتیں، انفارمیشن آپ تک پہنچائیں گے. آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے بچوں، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک شامل کریں گے پروگرام میں. صفی اللہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن سنتے ہیں. جی. عرش کا مولا عرش کا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا
شكورا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت پیارے انداز میں ہمارے صفی اللہ بھائی نے قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنائی، اور 15ویں پارے کی جو سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہو رہی ہے، جس میں پہلی آیت مبارکہ میں واقعہ معراج کا ذکر ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اور یہ پیارے بچوں یعنی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کا جو سفر معراج ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر معراج ہے، یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے. اور اس کا کوئی اگر انکار کر دیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر. یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے. اسی طرح پھر دیگر آسمانوں کی سیر وغیرہ کرنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلے آسمان پر تشریف لے جانا، دوسرے آسمان پر تشریف لے جانا، یہ بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. تو انشاءاللہ یہی کچھ اللہ پاک نے چاہا تو پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، یہ واقعہ معراج کس سن میں ہوا، کس تاریخ کو ہوا؟ تاریخ تو عموماً ہمیں معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 27 رجب شریف کو یہ واقعہ ہوا. یہ واقعہ کس سن میں ہوا؟ سن سے مراد سال ہے. دیکھیں پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کے، آپ کی زندگی کے 2 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں؟ ایک ہے آپ کا اعلان کرنے سے پہلے والا پیریڈ زندگی کا، یعنی آپ نے نبی ہونے کا بھی اعلان نہیں کیا تھا، لوگوں کو بتایا نہیں تھا، اعلان نہیں کیا تھا. اس سے پہلے کا ایک پیریڈ ہے زندگی کا. اور ایک پیریڈ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تھا. اور نبی ہونے کا اعلان کب فرمایا تھا؟ جب آپ کی عمر مبارک 40 ہو گئی تھی. کتنی ہو گئی تھی؟ 40 سال کی عمر میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے بھی پیارے بچوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ یعنی آپ کی وہ کوالٹیز، آپ کی وہ اسپیشلٹیز یعنی لوگوں کو ایسی دکھائی دیتی تھی کہ ابھی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ لوگوں میں سچے مشہور تھے، امین، امانت دار مشہور تھے. اب پیارے بچوں، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرماتے ہیں، 40 سال کی عمر ہوتی ہے، عمر مبارک ہوتی ہے، آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ دشمن ہو جاتے ہیں، وہ خلاف ہو جاتے ہیں. یعنی حتیٰ کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، آپ کو سچا کہا کرتے تھے، امانت دار کہا کرتے تھے، اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتے ہیں تو وہ لوگ بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کی تصدیق نہیں کرتے ہیں، آپ کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں. پیارے بچوں، یہ وہ عرصہ تھا کہ بس یوں سمجھیے کہ اعلان نبوت کے بعد بہت تکلیف دی گئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کا خون مبارک جو ہے وہ آپ کے بدن پر یعنی کہ نکل کر آ گیا، اس طرح پتھر برسائے گئے، آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا گیا، حتیٰ کہ 9 سال کا عرصہ گزر گیا. کتنے سال کا عرصہ؟ 9 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے. اب آتا ہے 10واں سال، اور یہ 10واں سال یہ وہ سال ہے کہ اس سال پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی 2 لوگ، آپ کے چچا ابو طالب اور ایک جو آپ کی زوجہ مبارکہ اور ہماری امی جان حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 انتقال فرما جاتے ہیں. یعنی ان کا انتقال ہو جاتا ہے کس سال؟ 10ویں سال. کس سال؟ 10ویں سال. کس 10ویں سال؟ نبوت کے اعلان کے 10ویں سال. یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ اب ٹوٹل 50 ہوئی. کتنی ہوئی؟ 50. تو اب یہ 2 لوگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کے چچا ابو طالب. اب پیارے بچوں 11واں سال آتا ہے. کون سا سال آتا ہے؟ نبوت کا 11واں سال، یعنی نبی ہونے کا جو اعلان فرمایا تھا اس کا 11واں سال آتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی؟ اب 51 ایئرس. کتنی ہوئی؟
51 سال کی عمر میں، اور یہ وہ سال 11واں سال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا وہ سال ہوتا ہے کہ جس سال اللہ پاک حضور علیہ السلام کو معراج شریف کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کا دیدار اپنی جاگتی آنکھوں سے کرتے ہیں، اور یہ ایسا معجزہ تھا کہ کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں ہوا، یعنی کسی نبی کو نہیں ملا، دنیا کے اندر کسی نبی نے بھی اللہ پاک کا دیدار اپنی جاگتی آنکھوں سے نہیں کیا، لیکن کس نے کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ آپ کے معجزات میں ایک بہت بڑا اور ایسا عظیم الشان معجزہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات تو پہلے بھی دکھائے تھے نا، کیونکہ جب نبی اپنے نبی ہونے کا اعلان فرماتا ہے تو اس کی تصدیق کے لیے معجزہ دکھاتا ہے، کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں بھئی آپ نبی ہیں تو ہم کیسے مان لیں آپ نبی ہیں؟ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں دنیا میں، وہ جب اپنی نبی ہونے کا اعلان فرماتے تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھائے، کوئی ایسی نشانی بتائی جائے کہ ہم نبی ہونے کا سمجھیں، ہم تصدیق کریں، ہم ایکسیپٹ کریں۔ یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن یہ جو معجزہ تھا یہ ایسا معجزہ تھا پیارے بچوں کہ اس وقت کے لوگ بھی اس معجزے کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اس معجزے کو سن کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اور اس کی تصدیق سب سے پہلے کون کرتے ہیں؟ ہمارے اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تصدیق سب سے پہلے آپ فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ انشاءاللہ جو دا اسٹوری آف معراج ہے کچھ مختصراً اس طرح تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت کے 11ویں سال اللہ پاک نے معراج شریف کا تحفہ عطا فرمایا تھا۔ آئیے اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، انشاءاللہ مختلف سیگمنٹس ہمارے پاس ہیں، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طرح معراج شریف کا آپ نے سفر طے فرمایا، کچھ ریکارڈڈ سیگمنٹ بھی ہیں، آسمانوں کی سیر کا بھی بتایا جائے گا آپ کو، کون سے آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں حسان بھائی کی طرف اور کلام شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ معراج شریف کا کلام سنیں گے۔ عرش کا دولا آقا کی معراج کا دولا آقا کی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے نئے نرالے، طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ فلک فلک اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ قرآن دل کا بولتے تھے۔ ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ قرآن دل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ وہاں فلک پر یہاں زمین میں، رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، ادھر
ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اور اتار کر انہیں کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کے خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کے خیرات مانگتے، اور وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے، اور بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روون، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، حیا ہو مانا گے اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، جو دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، یہی تو وہ جوش تن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش تن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، ثنا سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا، نہ شاعری کی ہوس نہ پرواہ روی تھی کیا کیسے قافیے تھے، نہ شاعری کی
آشنا پرواہ روی تھی کیا کیسے کافیے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چلوا کر ہوئے تھے نئے نرالے عرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے پیارے انداز میں ہمارے حسان بھائی نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی پیارا اور یوں سمجھیے ایک لوگوں کا پسندیدہ اور پڑھے جانے والا کلام، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ آپ پڑھ رہے تھے، بڑا مزہ آ رہا تھا، اور اس کو پڑھیں اور جس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو، الگ ہی مزہ ہے، لطف ہی الگ ہے۔ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کلام کے اندر واقعات کو لے کر آئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ پاک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ بھی ہمیں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آئیے شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ۔ آپ اس میں کیا دیکھیں گے، آئیے آپ کو پتہ چلتا ہے اس کے ٹائٹل سے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آسمانوں کی سیر۔ عرش قبول آقا کی میرا عرش قبول آقا کی۔ بیت المقدس کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کے ایک دروازے پر تشریف لائے جسے باب الحفاظہ کہا جاتا ہے۔ اس پر ایک اسماعیل نامی فرشتہ مقرر ہے۔ یہاں پہنچتے ہی حضرت جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوانا چاہا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس پر کہا گیا خوش آمدید، کیا ہی اچھا آنے والا آیا ہے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا اور بچوں اس طرح ہر آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر پہلے آسمان پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ جب آپ دوسرے آسمان کے دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو یہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا اور تیسرے آسمان کے دروازے سے گزر کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف تشریف لائے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کرتے ہوئے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، معراج کے اس سفر میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ کے نبی حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد جب اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ میری امت کے داخلے جنت ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان میں تشریف لائے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان کے دروازے سے گزر کر آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام بیت المعمور یعنی جو فرشتوں کا قبلہ ہے اس سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آسمانوں کی سیر کا ایک پس منظر جس میں آپ کو بچوں نے بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات فرمائی، پھر دوسرے، پھر تیسرے۔ تو اس طرح یہ 7 آسمانوں کی سیر خصوصاً معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے موضوع پر ہائی لائٹ کی جاتی ہے، اور احادیث مبارکہ بھی اس حوالے سے موجود ہے۔ پیارے بچوں، آئیے شامل کرتے ہیں انشاءاللہ معراج شریف کا کلام سنیں گے۔ عرش کا میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی۔ معراج کا مجدہ سناتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دھولا جاتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن، ہے تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر سوئے گئے، چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر، معراج کا مجدہ سناتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، اقسام سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جگہ فرماتے ہیں، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، عرش کا میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آئیے بڑھتے ہیں
اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نماز، معراج اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عرش کا دولا آقا کی معراج کا دولا آقا کی۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ نماز، معراج اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معراج اور نماز یعنی کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے نا آپس میں، کیونکہ نماز کا جو تحفہ ہے وہ کس دن ملا؟ معراج شریف کی رات کو ملا۔ معراج شریف کی رات اللہ پاک نے تحفہ نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، اب یہ ایک سوسائٹی کا نا یہ کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کسی کو تحفہ دیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے عزت بڑھ جاتی ہے۔ بھئی مجھے تحفہ دیا ہے، مجھے بابا نے نا یہ لا کر دیا ہے، چلے بھائی بڑی خوشی ہو رہی ہے بچے کو، ٹھیک ہے، مجھے تو انہوں نے یہ دیا ہے، مجھے موبائل مل گیا ہے، مجھے یہ مل گیا۔ آج کل تو یہی ہوگا حسن بھائی، مجھے اتنی اچھی گھڑی لا کر دی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جو تحفہ دیتا ہے نا اس کی تحفے کی قدر کی جاتی ہے۔ جو جتنا محبوب ہوگا اس کا تحفہ اتنا محبوب ہوگا۔ بابا کا تحفہ زیادہ ایک سنبھال کے رکھنا ہے بھائی آپ نے، ٹھیک ہے، امی کا تحفہ سنبھال کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، بہن کا تحفہ، بھائی کا تحفہ۔ ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں، اسی طرح کسی کے استاد نے کوئی تحفہ دیا، کوئی گفٹ اس کو ملا، کوئی ریوارڈ ملا، کوئی انعام ملتا ہے، فرسٹ پوزیشن آئی ہے اسکول کے اندر، اتنی بڑی ٹرافی مل جاتی ہے، بھئی ٹرافی ملی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایک احترام ہے اس کا۔ کیوں؟ جتنا زیادہ اچھا تحفہ اتنا زیادہ اس کا احترام، اتنی زیادہ اس کی عزت ہے، محبت ہے۔ اب دیکھیں پیارے بچوں، اب جو لوگ تحفے کی قدر نہیں کرتے نا تو ان کو پھر بعد میں تحفہ ملتا بھی نہیں ہے۔ ان کو پتہ چلے بھائی جس نے آپ کو تحفہ دیا تھا اس کو معلوم ہو حضرت نے تحفہ یار آپ نے بس دیا تھا، یاد تھا، بس مجھے ادھر ادھر ہو گیا، کہیں نہ کہیں چلا گیا، یعنی اس کے ذہن میں کیا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے کوئی قدر نہیں ہے تو پھر دوبارہ دیں گے بھی نہیں آپ کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب پیارے بچوں آپ اس بات کو نوٹ کریں، یہ نماز کا تحفہ کس نے دیا ہمیں؟ نماز کا تحفہ کس نے دیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا ہے۔ کس کے ذریعے دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے۔ کس کے ذریعے دیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دینے والا کون ہے؟ جس کے ذریعے دیا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اگر ہم یہ غور کر لینا تو اس تحفے کی خاصیت اور اس کی اسپیشلٹی ہمیں معلوم ہو جائے کہ دینے والا اللہ پاک ہو اور دیا کس کے ذریعے جا رہا ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے۔ یہ نماز کا تحفہ، یعنی اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں، نماز کی امپورٹنس کو آپ سمجھیں کہ اللہ پاک نے خود پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات اپنا دیدار کرایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ کس کا تحفہ عطا فرمایا؟ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب یہ نماز کا جب تحفہ ملا تو اس کی اہمیت کتنی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک خود نماز کی اہمیت کتنی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز کس کی معراج ہے؟ مومن کی معراج۔ حضور کی معراج کیا دی؟ اللہ پاک کا دیدار ہوا، اور مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز مومن کی معراج ہے۔ اب آپ دیکھیں نماز کی امپورٹنس، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کے اندر نماز سے محبت کرتے ہیں، نماز سے سچی عقیدت رکھتے ہیں، نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، یہ بھی روایتوں کا مضمون ہے، حکایتوں میں ملتا ہے کہ ان کی قبر کو جب خواب میں دکھا جاتا ہے تو یا ظاہری طور پر ان کی قبر سے نماز پڑھنے کی یا تلاوت قرآن کرنے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ یہ ایک نماز سے جو محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی نماز سے محبت، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیارے بچوں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی نا آپ کیا کرتے؟ صلاۃ الحاجت پڑھا کرتے۔ کیا کرتے؟ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ حاجت کو دور کرنے کے لیے نماز پڑھنا، دعا کرنے کے لیے نماز پڑھنا۔ اسی طرح پیارے بچوں اب آپ دیکھیں نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ سورج کو گہن لگ گیا، سورج کو کیا لگا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بھی نماز کا اہتمام فرمایا، سورج کو حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں گہن لگا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کا اہتمام فرمایا۔ تو یہ پیارے بچوں نماز کی اہمیت ہے، ہمیں نیت کر لینی چاہیے بلکہ کہ ہماری نماز تو کوئی چھوٹنی نہیں چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں اچھا بننا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اگر اپنے آپ کو مقبول بنانا ہے، مقبول بندوں میں اپنا نام شامل کرانا ہے، نیک بندوں میں اپنا نام شامل کرانا ہے، ہم نوافل بھی پڑھیں، ہم نماز سے محبت کریں۔ نماز کی دعوت دینا بھی نماز سے محبت ہے۔ آپ خود تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دوست نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ کو افسوس ہونا چاہیے، بھئی نماز چھوڑ رہا ہے، نماز سے دور ہے۔ آپ نماز کی دعوت دوسرے کو دیں گے، یہ بھی آپ کی نماز سے محبت، پتہ چلے گا بھئی نماز سے آپ کو کتنی محبت ہے۔
تو اس طرح اپنا مدنی ذہن بنائیں گے. کون سا ذہن بنائیں گے؟ مدنی ذہن بنائیں گے, دینی ذہن بنائیں گے, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. تو یہ ایک سیگمنٹ تھا نماز, معراج اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جس میں آپ کو یہ اس بات کی اہمیت دلانی تھی کہ نماز اسلام کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے اور نماز کی کتنی اہمیت بیان کی گئی ہے. ویسے تو اگر اس پر بیان کیا جائے تو نماز پر بیان چلتا رہے, قرآن پاک کی آیت ہی ختم نہ ہو, ایک مجلس کے اندر چلتا رہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے. نماز کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, جگہ جگہ نماز قائم کرو کا ذکر آتا ہے. تو پیارے بچوں, نیت کر لینی چاہیے ہمیں کہ ہم خود بھی نماز پڑھیں گے, پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں. مومن کی معراج کس میں ہے؟ نماز میں ہے. نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے, بلاؤں کو دور کرتی ہے. نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے نا. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں. تو یہ نماز کی اہمیت ہے. اللہ پاک ہمیں پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور معراج شریف کا جو یہ ایک اسپیشل تحفہ ہے, ایک اسپیشل گفٹ ہے, اس کی قدر کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی سے ریلیٹ کرتا ہوا ایک اور سیگمنٹ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں بچوں کے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. اس سے آپ کو علم دین بھی حاصل ہوگا اور آپ تک اچھی اچھی باتیں بھی پہنچیں گی. آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے ہمارے سوال. عرش کا دولا آقا کی معراج کا دولا آقا کی. تو پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ ہے ہمارے سوال. انشاءاللہ بچوں کے سوالات ہوں گے, ان کے جوابات دیے جائیں گے, آپ نے شامل رہنا ہے اور اچھی اچھی باتیں آپ تک انشاءاللہ پہنچیں گی. آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف. جی ماجد بھائی, آپ نے یہ تو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی بار جسمانی اور کتنی بار روحانی معراج ہوئی ہے؟ ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی معراجیں ہوئی ہیں؟ ماشاءاللہ, زبردست بھائی, اچھا سوال ہے کہ ایک معراج تو ہوئی ہے جسمانی, ایک معراج جسمانی, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی معراج ہوئی ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹوٹل 34 ٹائمز معراج شریف عطا ہوئی ہے. اللہ, کتنی مرتبہ؟ 34 34 مرتبہ, جن میں 33 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں عطا ہوا ہے. 33 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 33 ٹائمز, جسے ہم روحانی معراج کہہ لیں. کیا کہیں گے؟ روحانی معراج. اور جسمانی معراج یعنی فزیکلی اللہ پاک کا اپنی جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا, یہ اللہ پاک نے ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے دیدار نصیب فرمایا ہے. زبردست بھائی, کتنی معراجیں ہوئی ہیں ٹوٹل؟ 34. یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. چلیں بھائی, نیکسٹ کوشچن. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر میں تشریف لے گئے تو اتنا سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے کم وقت میں کیسے سفر فرمایا؟ کیا سوال ہے بھائی, آتا ہے نا. اتنا کہاں چلے گئے تھے؟ وہاں گئے, نہ جہاں جگہ ہے, نہ مکان ہے, نہ زمانہ ہے. تو پیارے بچوں, یہ ایک سوال آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر طے فرمایا, پھر تو اوپر چلے گئے. کہاں؟ سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا پر پھر وہ اسٹاپ آیا کہ جہاں پر سید الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام کا وہ آخری مقام تھا. بس اب آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. اب آگے کون جائیں گے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جائیں گے. پھر آپ آگے جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں ہے کہاں گئے, جہاں پتہ ہی نہیں ہے, نہ زمانہ ہے نہ جگہ ہے. پیارے بچوں, یہ سفر اللہ پاک کی ایک قدرت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج تھوڑی سی دیر میں فرمایا. حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جب گھر پہ تشریف فرما تھے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور پھر ایک مجدہ سنایا جاتا ہے کہ بلاوا آیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس بستر پر تھے جا کر آتے ہیں, معلوم ہوتا ہے وہ بستر ابھی بھی گرم ہے. وہ بستر ابھی بھی, یہ آپ کو سردیوں میں اس کا احساس ہوگا نا, جب کسی بستر سے بندہ نکلتا ہے تو وہ گرم ہو رہا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو جو فرمایا تھا جس پانی سے, آپ واپسی معراج شریف سے تشریف لاتے ہیں تو وہ وضو کا پانی بھی مکمل طور پر ابھی بہا نہیں ہوتا ہے.
اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر جب جا رہے ہیں اور آپ کا امامہ شریف ٹہنی سے ٹکراتا ہے، وہ ٹہنی ہلتی ہے، آپ معراج سے واپسی تشریف لاتے ہیں، ابھی بھی وہ ٹہنی ہل رہی ہوتی ہے۔ یہ اتنا لمبا سفر، اتنا طویل سفر اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختصر وقت میں عطا فرمایا۔ زبردست یہ سفر تھا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج، کہ لاکھوں کا زمانہ گزر جائے، اتنا لمبا سفر لیکن اتنے شارٹ ٹائم پر ہو گیا۔ یہ بھی ایک اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، یوں بھی سمجھیے آپ، کمال عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج شریف کا اعلان فرمایا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تصدیق کس نے کی؟ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے۔ چلیں بھائی نیکسٹ کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی اگلا سوال۔ ماجد بھائی میرا آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو دیکھا، اس طرح کوئی اور بھی دیکھ سکتا ہے؟ یعنی کسی اور کو بھی اللہ پاک کی اس طرح زیارت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں پیارے بچوں، اس پر آپ بیٹھ جائیں۔ اس پر جو ہے نا ہمارا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا کہ دنیا کے اندر اللہ پاک کی جو زیارت ہے یہ صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ جاگتی آنکھوں کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی اللہ پاک کا دیدار بیداری میں جاگتی آنکھوں سے فزیکلی دنیا میں حضور علیہ السلام کو ہوا ہے، آپ کے علاوہ نہ کسی کو ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ پیارے بچوں اس میں ایک اور بات ایڈ کر لیں آپ، وہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح اللہ پاک کے کچھ نیک بندے اولیاء کرام، ان کو خواب میں دنیا کے اندر اللہ پاک کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہم حنفی ہیں، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا امام اعظم مجتہد اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو اللہ پاک کا دیدار خواب میں 100 مرتبہ عطا ہوا تقریباً۔ سبحان اللہ۔ یہ یوں سمجھیے کیونکہ آپ کا اجتہاد اور آپ مجتہد تھے، آپ سے بڑا مجتہد کوئی نہیں گزرا، کوئی نہیں سر۔ آپ کے زمانے کے بعد امام اعظم کا لقب آپ کو دیا گیا، اور آپ کی فقاہت، آپ کی شان، آپ کی عظمت کیا، کیونکہ ہم تو بھائی کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ کیوں؟ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ پاک کا دیدار تقریباً 100 مرتبہ خواب میں ہوا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی جاگتی آنکھوں سے دیدار ہونے کی، وہ کسی کو نہیں ہو سکتا، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوا ہے سوائے حضور علیہ السلام کے۔ البتہ خواب میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ہوتا ہے اور اولیاء کرام کو بھی ہو سکتا ہے۔ آخرت میں انشاءاللہ مسلمانوں کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ جنت میں جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا، جنتیوں کا سب سے بڑا تحفہ رب تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ کوشچن۔ ماجد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ معراج کی رات کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، معراج کی رات ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معراج کی رات ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، معراج کی رات ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی چاہیے، معراج کی رات ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، معراج کی رات ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کام کو کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوتا ہے۔ یہ کام ہم کریں گے انشاءاللہ ہمیں برکتیں ملیں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں بھائی اگلا سوال۔ ماجد بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا معراج شریف کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، 27 رجب کو روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس حوالے سے 2 حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ پیارے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 27ویں رجب کا جو کوئی روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینوں کے روزے کا ثواب لکھے۔ اور ایک دوسرے صحابی سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 سال کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ تو یہ ہے روزہ رکھنے کی برکتیں 27 رجب شریف کو، اور عبادت کرنے کی برکتیں رجب شریف کی 27ویں کی رات کی۔ تو پیارے بچوں یہ سیگمنٹ تھا ہمارے سوال، اس میں سوال اور جواب کا سلسلہ ہوا۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے اس رات کی سواری۔ عرش کا دولا آقا کی، عرش کا دولا آقا کی۔ پیارے
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سواریاں تو کئی ساری ہیں، لیکن اگر بات کی جائے معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سواریوں کی، تو وہ سواریاں ایسی بے مثال ہیں جن کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ پیارے بچوں، معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھی۔ نمبر 1، مکہ شریف سے بیت المقدس تک براق پر، بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر۔ نمبر 3، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر۔ نمبر 4، 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بازوؤں پر۔ 5ویں، سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین یا اختتام تک رف رف پہ سوار ہو کر پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آئیے براق کی سواری کے بارے میں سنتے ہیں اور اس سواری کی اسپیشلٹیز جانتے ہیں۔ پیارے بچوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے۔ وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا ہے، یعنی جہاں تک اس کی نظر پڑتی ہے وہاں تک وہ اپنا قدم رکھتا ہے۔ میں اس پر سوار کیا گیا۔ پیارے بچوں، چونکہ اس کی رفتار بجلی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ کا ہے، اس لیے اسے براق کہتے ہیں۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج میں بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے۔ پیارے بچوں، سواری کے لیے جنت میں ہر نبی کا ایک براق ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا اور وہ یہی براق ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خود سوار نہ ہوا بلکہ سوار کیا گیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سوار کیا۔ رکاب یعنی لوہے کا وہ حلقہ جس میں پاؤں رکھ کر جانور پر چڑھتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے تھامی، اور لگام یعنی جس کے ذریعے جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور چلایا جاتا ہے، اسے حضرت میکائیل علیہ السلام نے تھاما۔ جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا سواریوں کا اہتمام فرمایا گیا اس رات کو۔ اور پھر براق کی تو کیا ہی بات، براق کے تو کیا ہی کہنے ہیں، جس کی رفتار کا، جس کی تیزی کا یہ عالم تھا کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا تھا۔ یہ براق کا، اور براق کی بھی عظمت کے کیا کہنے کہ اس کو بھی صدقہ ملا نا حضور کا، اس کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ملا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان نسبت والی چیزوں کا ادب نصیب فرمائے، ان کی قدر نصیب فرمائے، ان کا صدقہ عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں، اب شامل کرنے جا رہے ہیں سیگمنٹ بیان کا، جس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ غفران بھائی ہیں اور ان کا انداز آپ کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ ان سے بیان سنیں گے اور اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے۔ چلے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ بیان۔ عرش کا دولہا آقا کی معراج کا دولہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مل کر پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میرے بیان کا ٹاپک ہے معراج انبیاء اور معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو معراج کرائی گئی ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معراج عطا ہوئی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اس لیے آپ کی معراج بھی تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ بات کی جائے انبیاء کرام علیہ السلام کی معراج کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کیا ہے آپ سنیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ آپ کوہ طور گئے، اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا، تو آپ کے دل میں اللہ پاک کے دیدار کا شوق پیدا ہوا، عرض گزار ہوئے، مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔
اللہ پاک نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ لے گا۔ بس اللہ پاک نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معراج کے لیے خود حاضر ہوئے، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے معراج میں ہم کلام ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی تمنا کی تو اللہ پاک نے فرمایا تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب باری آئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار کرانے کی تو اللہ پاک نے فرمایا اے محمد قریب ہو جاؤ، اے محمد قریب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور اگر بات کی جائے اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی معراج کی تو اللہ پاک نے آپ کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، جبکہ ہمارے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اپنا جلوہ بھی دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ آپ نے جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا اور آپ کے ساتھ صرف ایک ہی فرشتہ تھا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، بلکہ آپ ساتواں آسمان سدرۃ المنتہا کی سیر کرتے ہوئے عرش سے بھی آگے چلے گئے، اور معراج کی رات آپ کے ساتھ ایک نہیں بلکہ ہزاروں فرشتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے، شاہ بنا آج کی رات ہے۔ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے، سر پہ نورانی صحرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ آپ دوسرے آسمان تک پہنچے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات پہلے آسمان تک نہیں، دوسرے آسمان تک نہیں، تیسرے آسمان تک نہیں، چوتھے آسمان تک نہیں، پانچویں آسمان تک نہیں، چھٹے آسمان تک نہیں، ساتویں آسمان تک نہیں، بلکہ سدرۃ المنتہا، بلکہ عرش سے بھی آگے لامکاں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، زبردست غفران بھائی نے بیان فرمایا اور بہت پیارے انداز میں ایک فرق بیان کیا معراج انبیاء اور معراج مصطفیٰ کے درمیان، یعنی دیگر انبیاء کرام کو بھی معراج عطا ہوئی، کس طرح ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج شریف، لیکن جو معراج اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ معراج کسی کو عطا نہیں ہوئی، وہ معراج کسی کو یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، حضور کو بلوایا گیا، واہ واہ، آپ ہم کلام ہوئے اور دیدار کا شوق پیدا ہوا، حضور علیہ السلام سے کلام فرمایا بھی گیا اور آپ کو دیدار کروایا بھی گیا، واہ واہ۔ یعنی یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاصیت ہے الحمدللہ۔ اور ہم کن کے امتی ہیں؟ حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، امام الانبیاء کے امتی ہیں، سید الانبیاء کے امتی ہیں، خاتم النبیین کے ہم کون ہیں؟ امتی ہیں۔ پیارے بچوں، ان کی محبت ایمان ہے۔ مومن کب کامل ہوگا؟ حضور کی محبت سب سے بڑھ کر ہو،
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آ جائے نا پیارے بچوں، اب پھر آپ سہم جائیں کن کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ افضل الکائنات. تو پیارے بچوں یہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصیات عطا فرمائی، اور معراج شریف بھی ایک خاصیت ہے. ایک دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی وہ کیسی معراج تھی، یہ غفران بھائی نے آپ کو بیان میں بتائی. آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف جس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم. عرش کا دولا آقا کی معراج ہے میرے آقا کی. تو پیارے بچوں اب آ گیا ہے وقت ایکٹیویٹی کا. کس کا آ گیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں، کیا ہیں بھائی؟ تختیاں ہیں، جی ہاں اور جی نہیں. آپ سمجھ گئے پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ سوال پوچھا جائے گا آپ سے، جی ہاں کہنا ہے اور جی نہیں کہنا ہے. اس کو اس طرح کرتے ہیں ہم، ایک سوال یہاں سے ہوگا، ایک سوال یہاں سے ہوگا. یہاں پر جو درست دے گا، جتنے درست دیں گے ان کے پوائنٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے. پھر یہاں پر مثال کے طور پر کتنے تختیاں؟ تین ہے نا، ٹھیک ہے. تو 3 میں سے اگر 2 نے دیا تو 2 پوائنٹ، یہاں تینوں نے دیا تو 3 پوائنٹ ہو جائیں گے. 2 ٹیمیں بن گئی نا اس سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ چلیں بھائی پہلا سوال ہے آپ سے، آپ نے نہیں جواب دینا. ابھی کس نے جواب دینا ہے؟ انہوں نے جواب دینا ہے. پہلا سوال ہے اعلان نبوت کے 11ویں سال اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر معراج پر تشریف لے گئے تھے. دیکھنا نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں؟ 3 جی ہاں آ گئے. آپ کا جی ہاں ہے. چلیں بھائی سب کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ زبردست. 3 پوائنٹ ہو گئے یہاں پر. اب آپ سے اگلا سوال ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب معراج شریف کرائی گئی تو اس وقت جمعرات کی رات تھی. ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. چلیں بھائی 2 نے جواب صحیح دیا ہے، 1 نے جواب غلط دیا ہے. جی نہیں اصل جواب ہے. کیا ہے؟ جی نہیں. ٹھیک ہے، جی ہاں نہیں ہے یہ. تو یہاں کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 2 پوائنٹ ہو گئے. یہاں پر پیر کی رات تھی. کون سی رات تھی؟ پیر کی رات تھی. اب ہے آپ سے، سفر معراج میں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے تھے. واہ بھائی، جی نہیں اور تینوں کا جواب درست ہے. کہاں تشریف لے گئے تھے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. زبردست بھائی، ماشاءاللہ یاد ہے. اب آپ کی باری ہے. اور غلط اب سوچنا نہیں ہے، اتنا ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں ہے، جواب دینا اپنی مرضی سے بھائی. ٹھیک ہے. سفر معراج میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس سے گزرے تھے. چلیں بھائی جی ہاں ہے تینوں کا جواب، اور جواب درست ہے. زبردست. اب آپ کی باری ہے. تیسرے آسمان پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی. تینوں کا جواب جی نہیں ہے اور تینوں کا جواب غلط ہو گیا ہے. تیسرے آسمان پر آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تھی. یہی درست جواب تھا. یہ تھا جی ہاں آپ نے کرنا تھا. اب آپ غلطی ہو گئی ہے بھائی. کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے. ابھی تک آپ آگے جا رہے تھے لیکن اب پیچھے ہو گئے ہیں کیونکہ آپ تینوں نے غلطی کر دی ہے. اچھا جی اب ہے آپ کی باری. چھٹے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. تینوں کا جواب جی ہاں ہے اور یہاں بھی تینوں سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ اللہ. اچھا یہاں پتہ چلا بھائی ہوئی تھی تو انہوں نے بولا یہاں بھی ہوئی ہوگی، انہوں نے جی ہاں کر دیا. ایسا نہیں ہے، بلکہ کن سے ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی. چلیں بھائی سدرۃ المنتہا آپ کی باری. سدرۃ المنتہا وہ مقام تھا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے تھے. تینوں نے جواب درست دے دیا ہے. جی ہاں وہی مقام تھا سدرۃ المنتہا کا مقام جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے تھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے. اگلی باری آپ کی. معراج کی رات اللہ پاک کی بارگاہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ ملا تھا. جی ہاں اور تینوں کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. اب آپ کی باری ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی. جی نہیں دیکھ لیں اب آپ کنفرم ہے. چلیں بھائی جواب درست ہے. کنہوں نے کی تھی یہ بتائیں؟
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. ماشاءاللہ. اب یہ آگے جا رہے ہیں, آپ غلطیاں کر رہے ہیں, دیکھیں پیچھے ہو گئے تھے ایک وقت میں. آخری سوال ہے آپ سے, یہ جواب تینوں نے اگر دے دیا درست تو برابر ہو جائے گا. پھر کیا کر دیں گے, ہم ٹائی کر دیں گے. سفر معراج پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے حصے میں فرمایا تھا. جی ہاں, اور جواب تینوں کا درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ, زبردست زبردست, برابر ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی, ٹائی ہو گیا. ماشاءاللہ, اچھا مقابلہ کیا آپ لوگوں نے جی ہاں اور جی نہیں کے ذریعے, اور معلومات بھی آپ کو پتہ چل گئی بہت ساری. ٹھیک ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی ہے, پہلے بھی ہم نے سنا, ابھی بھی معلوم ہو گیا. اسی طرح سفر معراج رات کے حصے میں ہوا. اسی طرح کون سے آسمان پر, کس آسمان پر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. تو سیگمنٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس آسمان پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی تھی. پیارے بچوں, آگے سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں ایک, اور اس سیگمنٹ میں کچھ بچیاں ہیں اور وہ آپ کو کیا بتانے جا رہی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے معراج کی باتیں. عرش کا دولہ آقا کی معراج ہے میرے آقا کی. پیاری بچیوں, اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو الگ الگ مقاموں و مرتبہ عطا فرمایا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں بلایا. لیکن جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم الشان معراج عطا فرمائی, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام بھی فرمایا, آسمان کی سیر بھی کروائی, جنت اور دوزخ بھی دکھائی, اور بہت ساری فضیلتیں بھی اس ایک ہی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. تو پیاری بچیوں, اس طرح معلوم ہوا معراج شریف کی ایک حکمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فضیلت عطا فرمانا تھا جو کسی اور کو نہیں ملی اور نہ ہی ملے گی. اور تو اور اللہ پاک نے معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک خاص تحفہ یعنی نماز عطا فرمائی. اور اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور عبادت کا بہترین طریقہ نماز ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے رہے. معراج کی رات اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان اور آسمانوں سے عرش پر بلوایا, اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اپنا دیدار بھی کروایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو پیارے بچوں, معراج کی باتیں آپ نے سنی, پیاری پیاری بچیاں آپ کو بتا رہی تھی معراج شریف کی پیاری پیاری باتیں. آئیے بڑھتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ کی طرف. پروگرام کا اختتام بھی ہو رہا ہے. اب جو ہم سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک ایکٹیویٹی ہے, اور اس میں انشاءاللہ ایک یوں سمجھیے ریویژن ہو جائے گا آپ کا. کن کا ریویژن ہو جائے گا بھائی؟ ہم سب کا ریویژن ہو جائے گا, کیونکہ اس میں ہم جو ساتوں آسمانوں کی سیر میں ہم نے سیگمنٹ میں سنا کہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات فرمائی. اب یہاں پر ایک اس طرح کا گیم ہے ہمارے پاس, اور اس میں انشاءاللہ بچے جو ہیں اس کو سیٹ کریں گے آپ نے. صحیح ہے, پہلے آسمان پر جن سے ملاقات فرمائی ان کے ساتھ آپ نے نام ملانا ہے, دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر پانچویں. ٹھیک ہے, اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں لاسٹ سیگمنٹ کو. لاسٹ ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس اور ایک طرح سے ریویژن ہے, اور یہ کس طرح ہوگا آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ کو سوچ سمجھ کر. عرش کا دولہ آقا کی معراج ہے میرے آقا کی. تو پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے سوچ سمجھ کر. ٹھیک ہے, اب یہ آپ کے سامنے ایک نظر آ رہا ہوگا نا تو سارا یہ خالی خالی, ابھی یہ خالی خالی نہیں رہے گا کیونکہ آپ نے بھر دینا اس کو. اب کس طرح بھریں گے, صحیح بھریں گے تو ٹھیک ہے, غلط بھریں گے تو پھر ہم کسی اور کو موقع دے دیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس تختیاں ہیں کچھ. ٹھیک ہے, پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, اور پہلے آسمان پر کن سے ملاقات فرمائی یہ بھی ان کے نام, ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے. آپ نے میچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلا آسمان کو آپ نے لگایا, اس کے برابر میں کن سے ملاقات ہوئی, پھر دوسرا آسمان ان کے برابر میں کن سے ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے, آپ نے یاد ہے نا. کون کرے گا؟ آپ آ جائیں, آپ دونوں. چلیں شروع کریں.
چلیں بھائی کیا لگایا؟ ماشاءاللہ پہلا آسمان پر، پہلے آسمان پر کیا لگایا؟ اچھا برابر برابر میں لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، صحیح ہے صحیح ہے، بہترین ماشاءاللہ صحیح جا رہے ہیں بھائی. آپ میں سے کس کو آتا ہے؟ یاد ہے کن سے ملاقات ہوئی، کون سے آسمان پر؟ چلیں آپ کو دیکھتے ہیں، اگر کوئی غلطی کرتے ہیں نا تو یا پھر آپ کو بلائیں گے، ٹھیک ہے آپ سے کرواتے ہیں. اچھا بتانا نہیں ہے کسی نے بھی، ابھی آپ بس نوٹ کریں کیا کر رہے ہیں. یہ غلطی ہوتی ہے تو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. اب چلیں بھائی دیکھتے ہیں کیا کیا. پورا ہو گیا ماشاءاللہ زبردست. پہلا آسمان حضرت آدم علیہ السلام، زبردست درست ہے بھائی. یہ تو دوسرے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تیسرا آسمان یہاں لگایا آپ نے، چلیں بھائی دکھائیں تیسرا آسمان. تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی ہے حضرت یوسف علیہ السلام. چوتھا آسمان دکھائیں، زبردست. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام. ابھی تک تو درست جا رہے ہیں. پھر پانچواں آسمان کہاں ہے بھائی؟ دکھائیں پانچویں آسمان پر، درست ہے پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام. کون کہہ رہا ہے درست ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں درست ہے. چلیں بھائی درست ہے. چھٹا آسمان، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ساتواں آسمان کا ہے؟ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاءاللہ بھائی زبردست، بہت اچھے انداز میں کیا ہے اور سارے جوابات درست ہیں، سب میچ صحیح کیا ہے ماشاءاللہ. تشریف رکھیں آپ لوگ، آ جائیں بھائی، کسی کو موقع ہی نہیں ملا. آپ صحیح کر دیا نا، ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ معراج شریف کی رات کو جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں تو کن سے ملاقات فرماتے ہیں، ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، پانچویں آسمان پر، چھٹے آسمان پر، پھر ساتویں آسمان پر، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہی. یہ تو 7 آسمان آپ کو بتائے نا ابھی، یہ بھی ایک سفر تھا. پھر اس کے آگے کیا تھا؟ سدرۃ المنتہی، پھر عرش، پھر عرش سے لامکہ. سبحان اللہ. آئیے احسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور 2 شعر ہم کلام کے شامل کرتے ہیں. جی احسان بھائی. مرحبا 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 مرحبا. اے سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خود سجاتے ہیں. گئے سب آرا سب حور و ملک اور غلمان خود سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. مہمان خدا کے آتے ہیں. مرحبا 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 مرحبا. اللہ کی عنایت مرحبا، اللہ کی عنایت مرحبا، اللہ کی عنایت مرحبا. معراج کی عظمت مرحبا، معراج کی عظمت مرحبا. براق کی قسمت مرحبا، براق کی قسمت مرحبا، براق کی سنت مرحبا. اقصی کی شوکت مرحبا، نبیوں کی امامت مرحبا، نبیوں کی امامت مرحبا. آقا کی رفعت مرحبا، آقا کی سیاغت مرحبا 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 مرحبا. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. اتار اسی امید پہ
हम दिन अपने गुजारे जाते हैं। मरहबा 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 मरहबा। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, कोई गलती कोताही हुई हो उससे माफ़ फरमाए। किड्स मदनी चैनल आप देखते रहिए, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मिलती रहेंगी। आज के दिन अच्छी अच्छी नेकियां करें, अच्छे काम करें, इंशाअल्लाह इसकी भी आपको बरकतें मिलेंगी। इसाले सवाब का एहतमाम करें। अल्लाह पाक हम सबको प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ का ख़ास सदका अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अर्श का दूल्हा की मेरा, अर्श का दूल्हा की मेरा, अर्श का दूल्हा की। बच्चों का मदनी चैनल